اب دیکھو ڈالر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کچھ تو تھی کہ حالات خراب ہے. اب یہاں ہوا کیا، آئی ایم منی چینجر کمپنی. میں نے کیا کیا، میں نے تمہیں کہا حیدر تجھے بھی میں گیم کراتا ہوں، تو وہاں پہ سارے اپنے نیبرہڈ میں رشتے داروں کو کیا کسی نے ڈالر لینے ہیں تجھے بتائیں اور تو پیسے پکڑ، بیچ میں سے 8 آنے روپیہ 2 روپے پر ڈالر میں تجھے بھی دوں. آپ نے کیا شروع کیا، $200 $400 $800 $1200 بندے پکڑنے شروع کی. دوسری طرف میں نے ایک اور صاحب کو پکڑا، وہ بیریا ٹاؤن رہتے تھے، سیم ٹاسک. اب کیا ہو رہا تھا، پاکستان کی اس وقت گلیوں میں، چوباروں میں، کھیتوں میں، چوپالوں میں، ہر جگہ ڈالر کی پرچیز ہو رہی. یہ ڈالر جو 290-95 سے 330 تک گیا 2-2.5 ہفتے کے اندر، یہ اس کا امپیکٹ تھا. یعنی شترے بے مہار ہو گیا. اور اگر یہ جو آرمی چیف نے ایکٹ کیا اور انٹروینشن کرائی اور یہ ٹیمیں بنائی اور یہ اسالٹس کیے گئے، یہ نہ کیے جاتے تو یہ جو 400-450 کا پلان تھا یہ ایگزیکیوٹ ہونا تھا. اس میں سارے یہ منی چینجر انوالوڈ ہے. منی چینجر فون کیا، انہوں نے ریٹ دیا ہمیں $327. ہم نے کہا $1500 چاہیے. جب وہاں گئے تو انہوں نے 327 پہ $500 دیے. انہوں نے کہا جی یہ اویلیبل ہے. جو بندہ $1000 دے رہا تھا وہ مکر گیا ہے. جو اگر آپ اجازت دو تو اس کو 330 کی آواز کرا دیں. یعنی وہ آپ کو لیورن کر کے ٹریپ کر کے، اب پتہ ہے کہ بندے کی ضرورت ہے، بندہ ملک سے باہر جا رہا ہے یا کسی مقصد کے لیے لے رہا ہے، یا یہ بھی انویسٹمنٹ کا خواب دیکھ رہا ہے کہ 327 کا لوں گا تو 335 کا بیچوں گا، یا 350 کا ہو جائے گا، یا 400 کا ہو جائے گا، یا وٹ ایور. بیشتر لوگ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ اچھا یار میں تو انویسٹ ہی کر رہا ہوں نا، میں تو نفع ہی کمانا ہے اس کے اوپر، تو چلو 500 327 کے مل گئے تو میں 1000 اور 330 کے لے لوں. اس طرح کر کے وہ ایک ٹریڈ بنایا ہوا تھا، ایک کاروبار بنایا ہوا تھا، وہ کر رہا تھا. اب یہ جو قیمت کم ہوئی ہے، یہ وہ ڈالر ہے جو لوگوں کے پاس 2000 4000 5000 10000 15000 20000 کے حد تک تھا. یا جو منی چینجروں نے، جو ان کمپنیوں نے سٹاک کیا ہوا تھا، انہوں نے ڈرتے ہوئے دے دیا. اب جس نے $1,00,000 اٹھایا ہوا ہے، جس نے $2,00,000 لیا ہوا ہے، جس نے $5,00,000 لیا ہوا ہے، اس کو تو فرق نہیں پڑتا. ظاہر بات ہے وہ لوڈیڈ ہے پیسے سے. دوسرا اب وہ $1,00,000 بیچنے کا جائے، آگے لینے والا کوئی نہیں، تو وہ پیسہ پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کو بیسیکلی اس پیسے تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ڈفرنٹ پالیسیز اور اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. یہ سنا ہے جی کوئی 8 سے 10 ارب ڈالر ہے پاک روپیز سے کنورٹ ہوا، ڈالر کے اندر گیا. اب جب یہ پیسہ نکلا تو مارکیٹ کے اندر سے لیکویڈیٹی بھی نکل گئی. لیکویڈیٹی نکل گئی تو گاڑیاں نہیں بک رہی، ریئل اسٹیٹ نہیں بک رہی. اس ڈالر کی وجہ سے سارا باقی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا. یہ ایک بڑا بینیفیشل قدم ہے. گو کہ یہ لانگ ٹرم والی چیز نہیں ہے، یہ پائیدار چیز نہیں ہے. بہت اسٹرانگ کرٹیسزم آ رہا ہے اس کے اوپر. لیکن کیا فائدہ ہوا کہ یہ ایک تو یہ کم ہو گیا، جنرل پبلک کو پتہ لگ گیا کہ یہ ایک نو گو ایریا ہے، یہ کام نہیں کرنا. جو پیچھے ایک بھیڑ چال اور ایک دوڑ، ایک ریٹ ریس تھی. دیکھو نا، ابھی تو 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ نے، 20 لاکھ نے، 30 لاکھ نے ڈالر لیے تھے. جو ریمیننگ 24 کروڑ 70 لاکھ نے ارادہ کرنا تھا، کمر کس رہے تھے. اب تو گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹے قصبوں میں ہر جگہ یہ خبر اور نیوز پہنچ رہی تھی، اور یہ خود سپریڈ کر رہے تھے، اپنی آف شوٹس بنا رہے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے سب آفسز بنا رہے تھے. وہ سارا پروسیس رک گیا. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ کی ویجیلنس جاری رہی تو یہ 250 پہ آ کے یہاں پر کھڑا ہو جائے گا. یعنی اگر عام بندہ یہ ارادہ کرتا ہے ڈالر لینے کا تو اس کو شاید اندازہ نہیں ہے، بٹ وہ ایک طریقے سے نقصان کر رہا ہوتا ہے اکانومی کا، بربادی کر رہا ہوتا ہے.